اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں سورہ رعد کا پہلا رکوع شروع کروں گا اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 7. تو حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک، اور وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ برحق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے. عمد ستون کو کہتے ہیں، اعمدہ اس کی جمع آتی ہے، عماد بھی ستون کو کہتے ہیں نا، حدیث میں الصلاۃ عماد الدین. بغیر عمد ترونہا، جن کو تم دیکھ رہے ہو. اب یہ ترونا، یہ تو کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے. ترونہا، ہا کا مطلب آسمان بھی ہو سکتا ہے کہ جن آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو، یا ستون کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے یہ ضمیر، کہ ایسے ستونوں کے ساتھ آسمان کو بلند کیا، ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آ رہے ہوں. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا، قرار پکڑا اس نے عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اس نے تمہارے کام میں لگا دیا. مسخر کرنے کا مطلب تمہاری خدمت میں لگا دیا. کل یجری، یہ تمام کے تمام یعنی سورج اور چاند سب کے سب، یجری چل رہے ہیں، لاجل، ایک خاص مدت تک کے لیے، مسمى جو متعین ہے. یعنی اللہ کے علم میں خاص مدت تک یہ زمین چاند سورج چلتے رہیں گے، اس کے بعد اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا. یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرتا ہے. یفصل الآیات، اور اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم، تاکہ تم، بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات پر، توقنون، یقین کر لو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا. مدّا یمدّو، مدن کا معنی پھیلانا، مد ہوتا ہے نا، مد کھینچنے کو کہتے ہیں. جس نے زمین کو پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پیدا کیے اس نے اس زمین میں پہاڑ. راسیہ جمی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا، رواسی اس کی جمع آتی ہے، جو گڑی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں مضبوط. تو پہاڑ چونکہ بہت گڑے ہوئے ہوتے ہیں اور قائم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو راسیہ کہا جاتا ہے. اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ. وَأَنْهَارًا، اور دریا. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، اردو میں تو نہر چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں دریا کو کہا جاتا ہے. اور دریا پیدا کیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں میں سے. جَعَلَ فِيهَا، بنایا اس نے ان پھلوں میں، زَوْجَيْن، دو جوڑے، یعنی نر اور مادہ. اس کے بھی دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں. زوجین کا مطلب ہر پھل میں، یعنی پھلوں سے مراد پھر ان کے درخت ہیں، پھلوں کے پودے ہیں. تو پودوں میں بھی اللہ نے، پھولوں میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں جن کے نر اور مادہ کے ملاپ سے پھل پیدا ہوتا ہے. یا زوجین کا مطلب ہے قسمیں، تو دو قسمیں پیدا کی ہیں، بد مزہ اور خوش مزہ. تو قسمیں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور نر مادہ جوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں. اثنینی، دو. یغشی اللیل، ڈھانپ لیتا ہے رات کو، النہار، دن پر، رات کو دن پر ڈھانپ لیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک ان باتوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارض قطع، قطعہ کی جمع آتی ہے قطاع، قطعہ کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو. اور زمین میں بہت سارے ٹکڑے ہیں. متجاورات، آپس میں ملے ہوئے. جوار کہتے ہیں پڑوس کو، اور متجاور آپس میں پڑوسی ہونا، یعنی ملا ہوا ہونا. جو بھی چیز قریب قریب ہوگی نا، اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے متجاور ہے. یہ متفاعل، باب تفاعل سے، متجاورات اس کی جمع. اور زمین میں ٹکڑے ہیں، یعنی مختلف قسمیں ہیں زمین کی جو آپس میں ملی ہوئی ہیں. وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے.
وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجور ہیں، یعنی نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، نخیل بھی، اور کھجوروں کے درخت ہیں، صنوان، صنون کہتے ہیں جو کھجور میں جو تنا نکل رہا ہوتا ہے نا، ایک بڑا تنا ہوتا ہے، اس کے پھر ایک اور تنا بعض دفعہ کھجور کے درخت میں نکلتا ہے، تو صنوان 2 تنوں والے، وغیر صنوان اور 2 تنوں کے بغیر والے، یعنی 1 تنے والے۔ کھجور میں ایسا ہوتا ہے کہ درخت میں بعض دفعہ ایک ہی تنا اوپر جاتا ہے پھر پھل ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک تنا اوپر جاتا ہے اس سے ایک اور تنا نکل آتا ہے، ایک جڑ سے 2 درخت گویا نکل رہے ہوتے ہیں۔ یسقا بماء واحد، یہ سب سیراب کیے جاتے ہیں ایک پانی سے، ونفضل بعضها، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، ان پھلوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، فی الاکل، کھانے میں، اکل کھانے کو یعنی ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تعجب، اور اگر آپ تعجب کرو اے مخاطب یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تعجب کرو، فعجب قولہم، تو ان کا قول عجب ہے۔ عجب کہتے ہیں اس چیز کو جو قابل تعجب ہو، یعنی اے نبی اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے تو ان کا قول واقعی قابل تعجب ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا مشرکین، ان کی بات سے آپ کو اگر تعجب ہو رہا ہے تو واقعی یہ تعجب صحیح ہو رہا ہے۔ وہ ان کی بات کیا ہے جس پہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے، وہ آگے آ رہی ہے کہ تو ان کا یہ قول واقعی عجیب ہے۔ اذا كنا ترابا، کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، انا، تو کیا ہم ہوں گے، لفی خلق جدید، ایک نئی تخلیق میں، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اے نبی اگر آپ کو ان کی بات سے، اس بات سے تعجب ہو رہا ہے تو واقعی یہ بات قابل تعجب ہے کہ ایسی بے وقوفوں والی بات یہ کیسے کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا۔ واولئک الاغلال، یہ وہ لوگ ہیں جن کے فی اعناقہم، عنق گردن کو کہتے ہیں، اعناق اس کی جمع، اغلال بیڑیوں کو کہتے ہیں، جو طوق ہوتے ہیں نا گلے میں پڑنے والے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلے میں طوق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جو آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ، برائی، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے۔ یہاں برائی سے مراد ہے عذاب، سیئہ عذاب کو بھی کہتے ہیں، یعنی اچھے حالات سے پہلے یہ برائی کو جلدی طلب کرنے ہیں، عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے نا بس جلدی سے عذاب لے آئیں، جلدی سے عذاب لے آئیں، تو ہونا ہی چاہیے عافیت طلب کریں، لیکن جتنی اسپیڈ سے عافیت طلب کرنی چاہیے اس سے زیادہ یہ عذاب طلب کر رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ گزر چکی ہے ان سے پہلے، المثولات، مثولہ عذاب کو کہتے ہیں، مثولات اس کی جمع، اس سے پہلے بہت سی امتوں میں عذاب گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور بے شک تیرا رب مغفرت والا ہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم پر، ان کے ظلم کے باوجود وہ مغفرت کرتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کی طرف سے کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوئی۔ انما انت منذر، بے شک آپ صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر امت کے لیے ایک ہادی ہے۔ یہ ہم نے الحمدللہ سورہ رات کے پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر مکمل کر لیا۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سورہ رات بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت میں بھی زیادہ تر آخرت کا عقیدہ، توحید، رسالت، جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا اور ان پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، یہ سب باتیں سورہ رعد میں بیان ہوں گی۔ جنت کی باتیں، جہنم کے تذکرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ الکتاب سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ کتاب جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، برحق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب آگے اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے مضامین کیا ہیں۔
جس خدا کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس خدا کے وجود اور اس کی توحید کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس کی قدرت کے دلائل دیکھو تم۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد، جس نے آسمانوں کو بلند کیا کسی ستون کے بغیر۔ قرآن مجید میں جو اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں نا، وہ کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک طریقے سے نہیں بیان کیے گئے، کیونکہ سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے۔ اگر قرآن سائنس کی گہرائیوں میں جاتا تو سائنس کے نظریے تبدیل بھی ہوتے رہے ہیں۔ 1200، 1300، 1400 سال پہلے آج کی سائنس کے حساب سے باتیں کی جاتی تو ان عرب کے بدوؤں کے دماغ میں ان سائنسی حقائق کو ڈالنا ایک بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا۔ تو اس لیے قرآن نے بالکل ایسے انداز سے دلائل دیے کہ ایک عام اور سادہ آدمی بھی اس سے متاثر ہو۔ تو اسی کا ایک مظہر یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتے اس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے۔ تو آسمان بہت بلند ہیں، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے، تو بہت بلند ہے۔ اتنی بات بہرحال قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے، کیونکہ اس سے بھی اوپر ہو سکتا ہے۔ اب سائنس کا یہ کہنا کہ ہمیں تو آسمان نظر نہیں آیا، تو بھئی جب سائنسدان یہ دعویٰ کریں گے نا کہ ہم نے پوری کائنات کو دیکھ لیا ہے، پھر یہ سائنسدانوں کا یہ دعویٰ سنا جائے گا کہ آسمان آپ کو نظر کیوں نہیں آیا۔ سائنس نے یہ دعویٰ نہ کیا ہے نہ کر سکتی ہے کہ ہم پوری کائنات کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بغیر ستونوں کے یہ اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بلند کیا۔ ترونہا، اب ترونہا کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ستون جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا جن کو تم دیکھ رہے ہو، جن ستونوں کے اوپر آسمان قائم ہے، قطع نظر اس سے کہ ستون ہے یا نہیں ہے، یعنی تمہیں کوئی ایسے ستون نظر نہیں آتے، تو تمہارے لیے تو بہرحال یہ قابل تعجب ہے۔ یعنی اس کا گویا مطلب یہ ہوا کہ فی نفسی ہی ہو سکتا ہے کوئی ستون ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن تمہیں تو نظر نہیں آتا نا، تمہارے لیے تو یہ بہت بڑی قدرت ہے کہ کوئی چھت بغیر ستون کے ہوتی نہیں ہے، تو کیسے آسمانوں کو بلند کر دیا اور بغیر کسی کوئی ایسا پلر نہیں ہے جس کے اوپر اتنی بڑی بڑی چھتیں قائم کی گئی ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بغیر ستونوں کے بنایا، کوئی ستون نہیں ہے، خود کسی طاقت کے ذریعے اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے آسمانوں کو، اور کائنات کو ایسے گھیرے ہوئے ہیں وہ، اور جیسے کہ وہ ستون تم ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہو، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہے ہی نہیں۔ ترونہا، تمہیں نظر بھی آئے وہ ستون، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا، ترونہا، جن ستونوں کو تم دیکھتے، تو تم دیکھ بھی نہیں پا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی جیسے اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ستون نہیں ہے، تو واقعی ستون نہیں ہے۔ یعنی اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آسمان بغیر ستونوں ہی کے قائم ہے، کیونکہ اگر ہوتے تو ترونہا، تمہیں نظر آتے نا، کہیں تو تمہاری تحقیق میں آتے وہ ستون۔ یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ترونہا کی ضمیر آسمانوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، ترونہا، تم ان آسمانوں کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ ہم تو آسمانوں کو نہیں دیکھ رہے، یہ تو ایک نیلا سا ایک فضا ہے، یہ آسمان تو نہیں ہے۔ تو اس کے بھی 2 مفہوم بیان کیے جا سکتے ہیں، اور دونوں کا قرآن میں ہمیں دونوں سے دلائل ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن حقیقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آسمان جو حقیقی آسمان ہے، بلکہ وہ آسمان ترونہا جس کو تم دیکھ رہے ہو، تو وہ فضا ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کو ہم آسمان سے تعبیر کر رہے ہیں، تو یہ بغیر ستون کے ہے۔ کیونکہ ایک عام آدمی تو اسی کو آسمان سمجھتا ہے نا، عرب بھی اسی کو آسمان سمجھتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ بھی تمہارے علم کے لحاظ سے تو یہ ایک چھت ہے جو بغیر ستون کے کھڑی ہوئی ہے، تو تمہارے لیے اللہ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، قطع نظر اس سے کہ حقیقت میں یہ آسمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، یعنی قرآن تو ظاہر کے حساب سے کہہ رہا ہے نا کہ جو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ترونہا کا مطلب دیکھنا ہمیشہ نہیں ہوتا، ترونہا علم سے بھی کنایہ ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ نبی نے تو نہیں دیکھا، نبی تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کو علم تو تھا نا۔ تو جس چیز کا انسان کو علم ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صبح شام ہم محاوروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا تم نے فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا، خبر سنی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے؟ حالانکہ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو بتا رہے تھے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کیسے آسمان بنائے، تو قوم یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے، ہمیں تو ایک آسمان بھی نظر نہیں آ رہا، 7 کہاں سے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 نظر آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہی تھا کہ تمہارے علم میں تو یہ بات ہے نا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، پچھلے جو آسمانی تعلیمات ہیں ان سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 7 بنائے، تم بھی اس پر ایمان رکھتے ہو کہ 7 آسمان ہیں۔ تو اسی ایمان کو اور یقین کو ترونہا سے تعبیر کیا گیا، دیکھنے سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا بغیر عمدن، بغیر ستون کے، ترونہا جس آسمان کو تم دیکھتے ہو، کیا مطلب جس کا تمہیں علم ہے کہ ایک بہت مضبوط آسمان اللہ نے 7 بنائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور مختلف پیغمبروں کے ذریعے، تم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ 7 مضبوط آسمان ہیں۔ تو وہ آسمان جن کا تمہیں علم ہے، تو اللہ نے ان آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تمام تفسیریں اس آیت کے تحت ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ 2 تفسیریں جو راجح ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے، ایسے ستون جو تمہیں نظر آتے، ایک مطلب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا، ایسے آسمان جن کے وجود کا تمہیں علم ہے۔ تو تم آسمانوں کے وجود کے تو قائل ہو، لیکن اللہ کی قدرت کے قائل نہیں کہ اتنے 7 مضبوط آسمان بغیر کسی ایسے ستون کے کیسے اس نے اٹھا لیے اور کیسے اس کائنات کو اس نے ان آسمانوں کے ذریعے گھیر لیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند بھی تمہاری خدمت میں لگا دیے، ایسی خدمت کہ کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک یعنی سورج اور چاند یہ مسلسل چل رہے ہیں ایک مخصوص مدت تک کے لیے۔ قرآن میں سورہ یاسین میں بھی اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ سارے سیارے خاص دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک سائنسی اشکال ہوگا کہ چاند تو گھومتا ہے، یہ بات تو ثابت ہے، کیا سورج بھی چل رہا ہے؟ کل یجری، اللہ تو کہہ رہے ہیں سورج بھی چل رہا ہے۔ تو اس کے بھی 2 مفہوم ہے، خوب سمجھ لیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ سورج نہیں چل رہا بلکہ زمین ہی چل رہی ہے سورج کے گرد، جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں، اور سورج رکا ہوا ہے، تو بھی خوب سمجھ لیں کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں چونکہ سورج ہی چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو قرآن ہمارے علم کے حساب سے بات کر رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو ظاہری لحاظ سے تو یہی لگتا ہے، تو ہمیں تو سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کیسے یہ چل رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سائنس کے ٹیچر ہو اور بچوں کو پڑھا رہے ہو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یعنی یا سورج جس سمت سے نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، جس سمت میں ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ اب کوئی اٹھ کے یہ اعتراض کرنا شروع کر دے، سر سورج تو مشرق سے نہیں نکلتا، سورج تو اپنی جگہ پہ ہی ہے، ہم مشرق کی طرف، ہم جو ہے نا وہ مشرق کی طرف ڈھلک جاتے ہیں۔ تو ٹیچر کیا کہے گا، بھائی اتنی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی سائنس کا ٹاپک نہیں لے کے بیٹھا ہوا، میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مشرق یا ایسٹ کس سمت کو کہتے ہیں اور ویسٹ کس سمت کو کہتے ہیں۔ تو میرا اصل جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کا فرق سمجھانا، نارتھ اور ساؤتھ کا فرق سمجھانا۔ تو اس کے لیے میں مثال وہ دوں گا جو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، ایسی مثال دوں گا جس پر ایک اور سوال نہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس میں یہی مثال دوں گا کہ جس سمت سے سورج نکلتا ہے وہ مشرق ہے، جس سمت میں سورج جاتا ہے وہ مغرب ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ سورج تھوڑی نکلتا ہے، سورج تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، تو یہ تو سائنس کا سوال ہے، سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو یہ کوئی سائنسدان اگر سائنس سمجھانے کے لیے یہ بات کہے تو اس پہ تو اعتراض کیا جائے گا۔ میں تو ظاہری لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا مشرق اسے کہتے ہیں جہاں سے تمہیں سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قرآن بھی چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں کو بیان کرنے کی کتاب ہے، ہر وہ نشانی جس سے ہمیں خدا کے وجود اور قدرت کا یقین آئے، تو اس لیے قرآن جو ہے وہ اسی لحاظ سے دلائل کو بیان کرتا ہے جو عربوں کی، جو خاص طور پر اس زمانے میں بدو تھے، ان کی فہم کے قریب ہوں۔ اب قرآن اگر یہ دعویٰ کر دیتا کہ نہیں زمین گھوم رہی ہے، سورج اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، تو خدا کی قدرت کو سمجھانا ایک چھوٹا مسئلہ ہو جاتا، اس اصول کو سمجھانا اس سے بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو یہ سمجھاتے کہ نہیں زمین گھومتی ہے سورج نہیں گھومتا، تو وہ تو اس میں 400 سال لگ جاتے، سائنس ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچتی، مشاہدہ کرتی، پھر جا کے سائنس بتاتی۔ تو اس لیے قرآن نے ایسی چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں ہے، قرآن نے سیدھے اسی انداز سے بات کی ہے انسانوں سے کہ جو انسانوں کی مینٹل لیول کی باتیں ہوں۔ تو
یہ جب ہے جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے اور زمین ہی گھوم رہی ہے. لیکن جہاں تک مجھے نالج ہے سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سورج بھی چل رہا ہے. اس پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج اس پورے نظام شمسی کو لے کر حرکت کر رہا ہے. تو اگر سائنس کی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کی یہ آیت ظاہر کے بھی خلاف نہیں ہے. یعنی یہ تو پھر پوری سائنسی حقیقت کو قرآن نے بیان کر دیا. لیکن بہرحال ہمیں ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس کے ٹاپک کو سائنس کی حد تک رکھنا چاہیے اور قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے. وہ ہے اللہ کی قدرت کے دلائل تاکہ ہمیں خدا کے وجود کا یقین آئے. کیونکہ زمین گھومے یا سورج گھومے بہرحال یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. کیسے دن رات بن رہے ہیں اور کیسے سورج اور چاند ہماری خدمت کر رہے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن کی کوئی بات سائنٹیفک حقیقت کے اگینسٹ بہرحال نہیں ہے. یہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا ہوتا نا تو اس کو بڑا آج اٹھایا جاتا پوری دنیا میں اور ایسے مضبوط اعتراضات اٹھائے جاتے جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو آج تک کوئی ایسا اعتراض اب تک قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو نہیں سکا ہے. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب ایک مخصوص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں. یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرتا ہے وہ. یفصل الآیات، اپنی آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. تدبیر کرنا، معاملات کی مینجمنٹ، تدبیر کا مطلب مینجمنٹ ہے. تو یہ خود اللہ کے وجود کی بڑی دلیل. اللہ فرماتے ہیں سب کام میں اس لیے کرتا ہوں لعلکم بلقاء ربکم توقنون. کیا زبردست آیت ہے. تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. یعنی اللہ نے سورج چاند بنائے، آسمانوں کو بلند کیا، کتاب کو نازل کیا اور اس کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی. تو اس کا حاصل یہ نہیں ہے کہ تم اسی کائنات میں الجھ کے رہ جاؤ، بلکہ تم یہ غور کرو، اس نتیجے پہ پہنچو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اور ظاہر ہے اتنی بڑی کائنات سجا دی تو اس کا کوئی مقصد ہوگا. وہ مقصد کیا ہے؟ آزمائش ہے، اور آزمائش کا نتیجہ اناؤنس ہوتا ہے جنت یا جہنم کی صورت میں. ظاہر ہے دنیا میں نتیجہ نہیں نکلتا تو آخرت برحق ہے اور ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں سارے کام میں نے اس لیے کیے تاکہ رزلٹ اس کا یہ نکلے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے کہ یہ دنیا دار العمل ہے. یہاں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اچھا عمل کرنا ہے اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور آخرت کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہوتے. اور اسی قدرت سے یہ بھی یقین آ جائے گا جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ مردوں میں دوبارہ جان ڈال کے اپنے سامنے ہمیں کھڑا بھی کر سکتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ نے آگے مزید اپنی قدرت کے دلائل دیے. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے اس میں بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے. وَأَنْهَارًا، اور دریا جاری کر دیے. یہ بھی کتنی زبردست دلیل ہے. اگر یہ کائنات خود بخود بنی ہوتی، زمین میں تھوڑا سا علاقہ رہنے کے قابل ہوتا، باقی ساری برباد ہو جاتی. لیکن پہاڑوں پہ بارشوں کا پانی برستا ہے، دریا بنتے ہیں، چشمے بنتے ہیں تاکہ پوری زمین انسانوں کے رہنے کے قابل ہو جائے. آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، پہاڑ کی چوٹیوں سے پانی ابل رہا ہے. حالانکہ پانی کا کام تو نیچے آنا ہے، لیکن ایسے پانی جائے گا چوٹی کے اوپر سے اتر کے تاکہ لوگ ہر جگہ لوگوں کو پانی ملے، ہر جگہ انسان کو زندگی ملے. ایسے اس نے پوری زمین کو آباد کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو میرے کام ہے، یہ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو سکتے ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں سے. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْن، اس نے بنائے دو جوڑے، اثنین دو، نر اور مادہ. یعنی پھلوں سے مراد پھلوں کے جو درخت ہیں، پودے ہیں یا ان کے پھول ہیں، تو پورا ایک نر مادہ کا نظام ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہوتی تو اللہ کی قسم نر مادہ کا نظام نہ بنتا کہ نر مادہ کا ملاپ ہوگا تو پھل پیدا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک ہی چیز بن کے آ جاتی نا سامنے. یہاں مرد اور عورت پیدا ہو رہے ہیں، جانوروں میں نر مادے، پھولوں میں نر مادے. ایک عجیب خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی کیا گیا دو ذائقے ہیں، یعنی اچھے ذائقے بھی اور برے ذائقے بھی. یہ بھی مطلب زوجین اثنین کا کیا گیا ہے کہ ہر طرح کے پھلوں میں دو قسم کے ذائقے ہیں. یغشی اللیل النہار، رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن کے اوپر. کیسی چڑھتی ہوئی روشنی ہوتی ہے اور کیسے اس کے اوپر رات کی چادر لپیٹ دیتا ہے جس سے دن کو بالکل غائب کر دیتا ہے. یعنی اس کائنات میں کتنے بڑے بڑے تصرفات ہو رہے ہیں اور اس کے کتنے انسان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون،
ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وفی الارض، اور پھر اللہ کی قدرت کے مزید دلائل، اور زمین میں قطع، ٹکڑے ہیں بہت سارے، متجاورات، آپس میں ملے ہوئے. کیا مطلب؟ قریب قریب الگ الگ قسم کے ٹکڑے ہیں. ٹکڑے اس لیے کہا گیا کہ ایک زمین کی خاصیت الگ ہے، ایک زمین کی خاصیت الگ ہے، اس زمین کی خاصیت الگ ہے، لیکن یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ جائیں پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں اور بلوچستان میں اور دنیا میں سفر کریں، یہ علاقہ ایسا بنجر ہوگا کہ یہاں گھاس کا تنکا نہیں اگے گا. اچانک زرخیز زمینیں شروع ہو جائیں گی، ایسی زمینیں کہ زرخیز. پھر ان زرخیز زمینوں میں بھی اس علاقے میں یہ پھل پیدا ہو سکتا ہے، یہ والا نہیں ہو سکتا. اس کے متصل ایک زمین ہوگی، وہاں دوسرا ہو سکتا ہے، یہ والا نہیں ہو سکتا. تو حالانکہ زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن اس میں اتنی قسمیں اللہ نے زمین کے ٹکڑوں میں پیدا کر دی ہیں کہ ادھر کھجور پیدا ہوگا اور سیب نہیں پیدا ہو سکتا، ادھر سیب پیدا ہوگا، کھجور نہیں پیدا ہو سکتا. ایک الگ الگ قسم کی اللہ نے زمینیں پیدا کر دی اور سب آپس میں ملی ہوئی ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اس نے. وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں. وَنَخِيلٌ، اور کھجوروں کے درخت. سنوان وغیر سنوان، دو دو تنوں والے اور ایک ایک تنے والے. یعنی اصولی طور پر تو ایک ہی تنا ہوتا ہے، کھجور نکلتا ہے اوپر، اس کے پھل پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنی قدرت سے اس نے دو تنوں والے بھی پیدا کر دیے. جڑ ایک ہے، تنا ایک ہے، اسی تنے سے ایک اور درخت نکل پڑتا ہے. یعنی ایک تنے سے ہی ایک اور درخت پیدا ہو جاتا ہے، اور جو کھجور کا مالک ہے اس کو ڈبل فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یسقى بماء واحد، اور ایک ہی پانی ہے جو سب کو سیراب کر رہا ہے. پانی ایک جیسا، لیکن اس کے رزلٹ کتنے مختلف قسم کے نکل رہے ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض میں ذائقے میں کیسی فضیلت دی ہے. ایک چیز کھاتے ہیں کڑوی، زبان سے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اور ایک پھل کھاؤ گے اتنا مزیدار کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں کھاتا ہی چلا جاؤں. جبکہ پانی سب کو ایک جیسا دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مزیدار پھلوں کو جو سیراب کیا جا رہا ہے وہ سونے کے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، اور کریلے کے درخت کو جو سیراب کیا جا رہا ہے وہ کوئی کڑوے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، سمندر کے پانی سے. نہ نہ نہ، ایک جیسا میٹھا پانی سب کو مل رہا ہے، اور ذائقوں میں فرق کتنا زیادہ پیدا ہو رہا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کافر اور ملحد تو بڑے آرام سے کہہ دے گا یہ خود بخود ہو رہا ہے، عقل سے کام لینے والے یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. اب قرآن کی ایک عجیب بلاغت ہے. قرآن ایک دم موضوع کو چینج کرتا ہے کہ اتنی ساری قدرت کے نمونے دیکھنے کے بعد تمہیں مان لینا چاہیے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک پانی سے کھجور، اسی پانی سے انگور، اسی پانی سے کریلا، اسی پانی سے تربوز، اتنی چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو کیا اسے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے انسان بنانے کی طاقت نہیں ہوگی؟ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ، اے مخاطب اگر تجھے تعجب ہوتا ہے نا کافر کی اس بات پر کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو واقعی تعجب ہونا چاہیے. یہ واقعی قابل عجیب بات ہے. یعنی کافر تو اس پہ تعجب کر رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کافر جس بات پہ تعجب کر رہا ہے نا وہ قابل تعجب نہیں ہے، بلکہ کافر کی یہ بات قابل تعجب ہے کہ تم کس خدا کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ، اے مخاطب یا اے نبی اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو واقعی ان کا یہ قول بڑا عجیب ہے، قابل تعجب ہے، جتنا حیران ہوا جائے کم ہے. وہ کیا؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ ایک نئی تخلیق میں ہوں گے. تو ان کی بات پر واقعی جتنا سر دھنا جائے کم ہے. کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. حالانکہ بہت سے رب کا انکار نہیں کرتے تھے، خدا کے وجود کے قائل تھے. مشرکین تو اللہ کو مانتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، یہ اپنے رب کے منکر ہیں، کیونکہ ایسے رب کو ماننے کا فائدہ کیا جس کی طاقت ہی کہ آپ قائل نہ ہو. آپ کہو خدا تو ہے لیکن مر کے دوبارہ نہیں ہمیں زندہ نہیں کر سکتا، تو یہ تو انکار ہی ہو گیا نا. ایک طرح آپ کہتے ہیں یہ ملک کا حاکم ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، تو کیا مطلب آپ نے اس کو حاکم ماننے سے انکار کر دیا. پھر
اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہی ہیں وہ لوگ جن کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق ہوگا، زنجیریں ہوں گی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو آگ والے ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی ہیں وہ لوگ جو اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے اس آگ سے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وہی ہٹ دھرمی کی بات، ایسے دلائل قرآن دے رہا ہے تو مشرکین فوراً کہتے تھے عذاب لے آؤ بھائی، ابھی فوراً لے آؤ، یہ جہنم کی وعیدیں کیوں سنا کے رکھی ہوئی ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے ان بدبختوں کو دیکھو، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ لوگ برائی میں جلدی کر رہے ہیں، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے اچھائی میں جلدی کریں، عافیت کی دعا مانگیں، اللہ ہمیں جلدی سے کوئی اچھائی دے دے، لیکن یہ کم بخت کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں جلدی سے عذاب دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، جبکہ ان سے پہلے مثولات بہت سے عذاب گزر چکے ہیں، پچھلی امتوں کے حالات یہ سن بھی چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں، تو ایسی صورت میں عذاب میں جلدی مچانا کتنی بڑی ہٹ دھرمی حماقت ہے۔ رہا مسئلہ عذاب کیوں نہیں آتا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، تیرا رب لوگوں کے لیے بڑی مغفرت والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، یعنی وہ تو چاہتا ہے مغفرت ہو، وہ عذاب نہیں چاہتا، وہ ان کو توبہ کی مہلت دے رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرا رب واقعی سخت عذاب والا ہے۔ تو عذاب دیر سے اس لیے آ رہا ہے تاکہ توبہ کی مہلت ملے، اور جب آئے گا تو بہت سخت آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی بڑی نشانی نازل کیوں نہیں ہو رہی۔ تو میں نے بار بار بتایا کہ یہاں ان کی مراد ہے فرمائشی نشانی، معجزے تو بہت ظاہر ہوئے، لیکن جو معجزہ ہم کہتے ہیں وہ والا فوراً کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ اللہ نے فرمایا انما انت منذر، اے نبی ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا ہے، ہر قوم کا ایک رہبر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ پیغمبر کی صورت میں ہو یا پیغمبر کے نمائندے علماء کی صورت میں ہو۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہر قوم میں پیغمبر نہیں آئے، بعض قوموں میں پیغمبر آئے، بعض قوموں میں ان پیغمبروں کی تعلیمات لے کر لوگ گئے اور انہوں نے ان کی کو حق بات پہنچائی۔ تو ہر قوم میں ایک نہ کوئی ہادی ہوتا ہے تاکہ اللہ کی حجت اس قوم پر تمام ہو جائے۔ تو آپ بھی ان کے لیے ہادی ہیں، آپ کا کام ہے ڈرانا، ان کے ان فضول اعتراضات کی پرواہ آپ کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایمان پر مجبور کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ ہمارا پہلا رکوع مکمل ہوا، اس میں اللہ نے اپنی توحید کے دلائل دیے، اپنی قدرت کے دلائل دیے اور اپنی نعمتوں کو بیان کیا۔ اب یہ چونکہ رکوع بہت آسان ہے، ان میں عقیدہ توحید اور اسلام کے موٹے موٹے اعمال کا تذکرہ ہے، تو اس میں ہم زیادہ اس کی لمبی چوڑی تفسیر میں ہم نہیں جائیں گے، اس کو بس ہم ترجمہ اور مختصر تفسیر اس کی چلے گی، تو ہماری رفتار انشاءاللہ اس میں تھوڑی تیز ہو جائے گی۔ اور میرا مقصد بھی یہی کہ آپ لوگوں کو ترجمہ اور موٹی موٹی تفسیر اچھی طرح سمجھ میں آئے، تاکہ جب آپ لوگ تلاوت کیا کریں تو قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ رعد کا رکوع نمبر 2 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 8۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے ما ہر اس چیز کو، تحمل جو اٹھاتی ہے، کل انثی ہر مؤنث، انثی مؤنث کو کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی مادی چیزیں ہیں جو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہیں، جس کو حمل کہا جاتا ہے، اللہ اس حمل کو جانتا ہے۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر بعد میں۔ وما تغیض الارحام، رحم کہتے ہیں ماں کے رحم کو جس میں بچہ ٹھہرتا ہے، ارحام اس کی جمع، غاض یغیظ کا معنی کمی کرنا، قرآن میں آتا ہے نا وغیظ الماء، پانی کم کر دیا گیا۔ وما تغیض الارحام، اور رحم جو کمی کرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما تزداد، اور رحم میں جو اضافہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس اللہ کے پاس ایک اندازے کے ساتھ ہے، اس کے علم ایک اندازے کے ساتھ ہے، یعنی ہر چیز اس کے پاس بمقدار ایک خاص اندازے کے ساتھ یعنی لکھی ہوئی ہے، اسی اندازے کے حساب سے سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ عالم الغیب، غیب کا علم جانتا ہے، والشہادہ، اور حاضر چیزوں کا علم جانتا ہے، الکبیر، بہت بڑا ہے، المتعال، بہت بڑے رتبے والا ہے، اصل میں تھا متعالی۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے یہ بات، من اسر القول،
سواء یہ بات برابر ہے، منکم من اسر القول کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو، اسر القول جو قول کو چھپاتا ہو، اپنی بات کو چھپاتا ہو، ومن جہر بہ اور وہ شخص جہر بہ جو بات کھلے عام کرتا ہو. تو سواء یہ سب برابر ہے، کس کے حق میں؟ اللہ کے حق میں. یعنی منکم تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو بات چھپا کے کرتا ہو یا کھلے عام کرتا ہو، تو یہ اللہ کے لیے سب برابر ہے کیونکہ وہ سب چیزیں جانتا ہے. ومن ہوا مستخفٍ باللیل اور وہ شخص جو رات کو چھپا پھرتا ہو، مستخفی مخفی سے نکلا ہے، مستخفی مستخرج کی طرح، جو رات کو چھپتا پھرتا ہے، وسارب بالنہار اور دن میں چلتا پھرتا ہے. سارب کا معنی چلنا. تو جو دن میں چلنے والے یا رات میں چھپنے والے لوگ ہیں وہ سب اللہ کے ہاں برابر ہیں، یعنی کوئی بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا. سواء کا معنی سب اللہ کے حق میں سب کچھ برابر ہے. لہو معقبات اللہ کے لیے باریاں لگانے والے ہیں. عقیبہ یا قبو کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا، معقب پیدر پہ آنا. تو اللہ کے ہاں اللہ کے لیے ہیں معقبات باریاں لگانے والے، مراد اس سے فرشتے ہیں. فرشتے ہیں باریاں لگانے والے. من بین یدیہ ومن خلفہ انسان کے آگے بھی اور انسان کے پیچھے بھی، یعنی انسان کے چاروں طرف آگے بھی اور پیچھے بھی باریاں لگانے والے ہیں. یحفظونہ جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ تبدیل نہیں کرتا، تغییر کا معنی تبدیل کرنا، ما وہ چیز بقوم جو کسی قوم کے ساتھ ہو، یعنی وہ کنڈیشن جو قوم کے ساتھ ہو، وہ حالت جو قوم کے ساتھ ہو، اللہ اس حالت کو تبدیل نہیں کرتا. حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ قوم ہی تبدیل کر دے ما اس حالت کو بانفسہم جو ان کی ذات کے ساتھ ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ سوءً برائی کا، یعنی اس عذاب کا، فلا مرد لہ، مردہ کا مطلب رد کرنے والا، تو فلا مرد لہ تو پھر اس کا کوئی رد کرنے والا نہیں ہے. وما لہم من دونہ اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا من وال، اصل میں تھا والی، کوئی دوست اور مددگار. هو الذی یریکم اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے، البرقا بجلی، خوفاً و طمعاً خوف اور لالچ کے ساتھ، یعنی خوف اس بات کا کہ یہ ہم پہ گر جائے گی، طمع اس بات کی کہ بارش ہوگی اور اللہ کی رحمت ملے گی ہمیں. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ اور اٹھاتا ہے، انشاء ينشئ کا معنی پروان چڑھانا یا اٹھانا، پیدا کرنا بھی آتا ہے اس کے معنی. ينشئ السحاب اور بادلوں کو اٹھاتا ہے، الثقال ثقیل کی جمع ثقال، بوجھل بادل، ان کو اٹھاتا ہے آسمانوں کی طرف. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور رعد تسبیح بیان کرتا ہے. رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے اور رات کڑک کو بھی کہتے ہیں، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں اس سے. فرشتے اللہ ایک رات فرشتہ ہے جو بادلوں پر اللہ نے معمور کیا ہے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. اور رات سے مراد کیا ہے؟ کڑک جو ہے، جو ایک بادلوں کی گرج ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی کبریائی کو بزبان حال بیان کر رہی ہوتی ہے. بحمدہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے رات، بحمدہ اللہ کی حمد کے ساتھ. والملائکۃ اور فرشتے بھی من خیفتہ اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. ویرسل الصواعق اور وہ بھیجتا ہے کڑک کو. صاعقہ زوردار آواز کو کڑک کو کہا جاتا ہے، جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے. صواعق اس کی جمع. وہ بھیجتا ہے یعنی بجلی کو، تو مراد اس سے بجلی ہے، کڑکدار بجلی. فیصیب بہا من یشاء پھر پہنچا دیتا ہے وہ بجلی جس کو چاہتا ہے، یعنی اس کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے یا نہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے تصرفات ظاہر ہوتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ محال کا مطلب طاقت اور قوت، اور اللہ سخت قوت والا ہے. لَهُ دعوت الحق اسی کے لیے حق کی دعوت ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ تو یہ دوسرے جو معبود ہیں یہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے. استجابہ کا معنی پکار کا جواب دینا یا کسی کی فریاد رسی کرنا. تو جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں تو دوسرے معبود کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہاں الا کباسطی کفیہ الی الماء اس شخص کی طرح ہوتے ہیں یہ، کباسطی کفیہ، بساط یبسط کا معنی پھیلانا. کباسطی کفیہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کفین دونوں ہتھیلیاں، کفیہ اس شخص کی دو ہتھیلیاں. تو کیا مطلب؟ الا کباسطی کفیہ اس شخص کی طرح ہوتے ہیں یہ
کہ جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلایا ہوا ہو الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، فا کہتے ہیں منہ کو، تاکہ یہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ کی طرف، وما ہوا ببالغہ، جبکہ یہ پانی بالغ یعنی پہنچنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہی اس کے منہ تک، یعنی کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہوں یہ پانی میری طرف آ جائے تو پانی کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کی طرف اڑ کے. تو ایسے ان بتوں کی طرف جو یہ لوگ پکارتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کا. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافر کی پکار مگر گمراہی میں، اس کا پکارنا معبودوں کو بالکل بیکار اور لغو ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، طوعاً اپنے اختیار سے، خوشی سے، وَكَرْهًا اور جبرن بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے. تفصیل میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے بھی، ظلہ سائے کو کہتے ہیں، ظلال اس کی جمع آتی ہے، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بالغدو صبح بھی، والآصال اور شاموں کے وقت بھی. قل من رب السماوات والارض، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب. قل اللہ، پھر کہہ دیجئے اللہ ہے. قل افاتخذتم، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے، افاتخذتم تھا اصل میں، تو کیا تم نے ٹھہرا رکھا ہے، من دونہ اس اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے ہیں، ایسے شریک ٹھہرا لیے، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے پیدا کیا ہے اللہ کی طرح کا پیدا کرنا. کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک بنا لیا ہے جنہوں نے اسی طرح اس چیزیں پیدا کی ہیں جیسے اللہ نے پیدا کی ہیں. فتشابہ الخلق علیہم، پس خلق ان پر متشابہ ہو گئی ہے، یعنی کوئی دوسرے معبود ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے جیسی چیزیں پیدا کر لی ہیں، اب ان پر جو پیدا ہوئی ہوئی چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہو رہی ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اللہ کی تخلیق زیادہ اچھی ہے یا ہمارے معبودوں کی تخلیق زیادہ اچھی ہے، تو جس کی زیادہ اچھی ہے اس کو معبود بنا لو. تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، انہوں نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا. جب پیدا ہی نہیں کیا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، تو قدرت صرف اللہ ہی کی ہے. یہ تفسیر چونکہ ترجمہ سمجھنے کے لیے ضروری تھی اس لیے میں نے بتائی. فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد اور وہ اکیلا ہے، القہار ہر چیز پر غالب ہے. انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فسالت، سال یسیر سیلان کا معنی چلنا. اودیۃ وادی کی جمع ہے، وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو سیلاب چلتا ہے نا، پہاڑوں کے درمیان کا حصہ وادی، اس کی جمع اودیہ. فسالت اودیۃ، پھر وہ وادیاں چلنا بہنا شروع ہو گئیں، پانی اس نے آسمان سے برسایا اور وادیاں بہنا شروع ہو گئی. بقدرہا، اپنی اپنی مقدار کے بقدر، جس قدر جس میں پانی تھا اسی رفتار سے وہ چلنا شروع ہو گئیں. فاحتمل السیل، پھر وہ جو سیل ہے نا، سیلاب ہے، سیلابی ریلا، جو پانی کا ریلا اس کو سیل کہا جاتا ہے. احتمل، اس نے اٹھا لیا، زبدن جھاگ، رابین اوپر کی طرف آنے والا. ربا سود کو کہتے ہیں نا، جو بڑھنے والا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو اوپر کی طرف جانے والی ہوتی ہے اس کو بھی ربا کہا جاتا ہے. رابی کا مطلب اوپر آنے والی چیز، ربوا ٹیلے کو کہتے ہیں جو ابھرا ہوا ہوتا ہے. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر اس سیلاب نے اٹھایا جھاگ اوپر کی طرف آنے والا. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. جھاگ سے مراد ہے خش و خاشاک جو جھاگ بن کے اوپر آ جاتے ہیں. وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور وہ چیز جس کو یہ لوگ جلاتے ہیں. اوقد یوقدو کا معنی جلانا، آگ جلانا. یوقدون علیہ، جس پر یہ لوگ جلاتے ہیں، فی النار، آگ میں. یوقدون علیہ فی النار، آگ میں جس پر جلانے کا عمل کرتے ہیں، جیسے سونے اور چاندی اور مختلف دھاتیں جلاتے ہیں نا پگھلانے کے لیے. ابتغاء حلیۃ، زیور کی تلاش میں، لوہے کو اور مختلف دھاتوں کو یہ جو آگ میں جلاتے ہیں زیور کی تلاش میں. او متاعن، یا کچھ اور سامان بنانے کے لیے جیسے پلیٹیں وغیرہ، تلواریں وغیرہ. تو مما کا مطلب ان چیزوں میں بھی، زبدن جھاگ ہے، مثلہ اسی جیسا، جب وہ چیزیں پکتی ہیں تو ان میں بھی جھاگ اوپر آ جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو سمجھاتا ہے. فاما الزبد، یعنی بیان کرتا ہے یضرب کا معنی. فاما الزبد، پس جو جھاگ ہے، فیذهب جفاء، وہ چلا جاتا ہے جفاءً خشک ہو کے. واما ما ينفع الناس،
اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو اصل پانی ہے یا اصل مال ہے، جو دھات ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ یہ سورہ، اچھا ایک آیت اور رہ گئی ہے، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، استجابہ کا معنی اس کو جواب دیا، یعنی اطاعت کی اپنے رب کے لیے، الحسنى، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، جواب نہیں دیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ہو جائے ان کے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے سب کا سب ان کو مل جائے، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ مثلہ اسی جیسا اور بھی خزانے ان کو دے دیے جائیں، لفتدوا بہ، تو وہ فدیے میں دے ڈالیں، بہ اس عذاب کے بدلے میں۔ لفتدوا بہ کا مطلب وہ تمام، بہ کا مطلب یہ سب کچھ، بہ اس سب کے ساتھ، وہ افتدوا کا مطلب فدیے میں دے کے اپنی جان بچا لیں۔ افتدوا کا معنی ہوتا ہے فدیہ دے کے اپنی جان بچانا، تو افتدوا بہ اس سارے مال کے ذریعے، افتدوا وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان سب کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یہ ہمارا جی سورہ رات کا رکوع نمبر 2، یہ تھوڑا لمبا رکوع تھا، رکوع نمبر 2 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 8، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ رات کا رکوع نمبر 2 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 8 اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔